مجھے لاسٹ ویک ہم نے میسج سیکھا تھا، اس میں آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس، لیکن خدا نے اس وقت جو ہے میرے دل کو کھولا کہ میں شریعت کے اوپر بات کروں کہ شریعت جو ہے وہ کس ٹائپ کی چیز، شریعت ہے کیا شریعت، اور ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، اور مسیح نے آ کر ہمارے لیے جو نیا ہے تو اس کے کام کیا کیا۔ تو خداوند کے کچھ لوگوں نے اور بھی جو اس کلیسیا سے تعلق نہیں رکھتے، جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اس موضوع پہ اور زیادہ باتیں ہمیں بتائیں، خاص طور پر غلطیوں کے خط میں سکتا۔ حالانکہ میں اعمال کی اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو پاز پہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہم لیٹر آف گلیشینز دیکھیں گے جس میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ سوالات کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے مثلا آیت ہے کہ خداوند نے جان دے کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا۔ اب یہ آیت جو ہے بڑی مشہور ہے۔ اس طرح پھر ایک اور بھی آیت ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ لعنت کے نیچے ہیں۔ آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ کیا ہم جب نئے عہد میں آئے ہیں، نئے عہد نامہ میں ہیں، یسوع مسیح کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، یسوع مسیح نے ہمیں اپنی جان دے کر، قربانی دے کر چھڑا لیا ہے، تو ہم شریعت پر عمل کریں یا نہ کریں؟ کیا شریعت پر عمل کرنے سے ہم یہودی بن جاتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ یہ چیز ہم پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس چیز کے لیے ہم تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو کلیریفائی کریں، ہم اس چیز کو سیکھیں اور اپنے سامنے رکھیں، اور اس میں ہم سوالات کریں ایک دوسرے سے۔ اور میں جو ہے وہ، کیونکہ ہماری کلیسیا کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے ویسے بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ تیسرے سال میں ہم سوالات بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کلام شعر میں سے کروں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر سوچتے رہیں کہ یار تحسین نے یہ بات کی تھی تو یہ کیا تھا، اس کا مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ڈیورنگ دا سرمن، ٹھیک ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسٹاپ پلیز، یہاں پر یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہے؟ اور میں بھی جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5 باب میں وہ آیتیں بتائی تھی کہ تم اگلوں سے سن چکے ہو، وہ شریعت کی بات تھی، اور پھر یہ جو کہ اب میں تم سے کہتا ہوں، یہ نئی شریعت خداوند دے رہے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ والا بٹ کہ تم اگلوں سے سن چکے ہو وہ بھی پرانے عہد نامے میں سے تھا، اور یہ بھی کہ میں تم سے جو سچ کہتا ہوں کہ یہ کرو، یہ بھی پرانے عہد نامہ۔ جیسے مثال کے طور، چلیں ہم ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، متی کی انجیل 5ویں باب میں ہم جائیں گے۔ متی کی انجیل 5 باب میں اس کی ہم آیت دیکھیں گے 38ویں 38 لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تمانچہ مارتا ہے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا پرانے عہد نامہ میں یہ تھا کہ حکم یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور اس لیے ہمیں خدا کی شریعت کو نہیں ماننا چاہیے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ والی آیت کہاں پر لکھی ہے کہ اگر تیرے دائنے گال پر کوئی تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ایک مس کنسیپشن یہ ہے کہ یہ نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے، دس از دا ٹیچنگ آف دا نیو ٹیسٹمنٹ، نئے عہد نامہ کی یہ تعلیم ہے۔ میں آپ کو یہ آیت دکھاتا ہوں جو خدا یسوع مسیح بیسیکلی کوٹ کر رہے تھے، یہ یرمیہ نبی نے آیت بتائی تھی نوحہ کی کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ نوحہ کی، لیمنٹیشن کی جو بک ہے یرمیہ نبی نے لکھی تھی، اور یہ جو کتاب لکھی تھی یہ جب بنی اسرائیل اسیری میں چلے گئے تھے تو اس کا نوحہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، اور نوحہ کی کتاب اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے، اور 29 and 30 ورس دیکھیں گے، 29 اور 30ویں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ نوحہ کی کتاب اس کا 3 باب 29 اور 30ویں ہے۔ نکال لیا آپ نے؟ یہ کتاب بہت کم، یہ صفحہ نمبر 775 پر ہے، پرانی پرنٹنگ ہے، اس میں سے بہت کم پیش کیا جاتا ہے، اس لیے شاید نکالنا مشکل۔ یرمیہ کی کتاب کے فوراً بعد ہے یہ نوحہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں ہے۔ لیمنٹیشن چیپٹر 3 ورس 29 and 30 نکال لیے؟ کیا لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، اور اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے، یہ اس نیچے ہوگا نوحہ کی کتاب 3 باب، یہ بالکل نیچے باٹم پہ ہوگا 29 ورس، ٹھیک ہے؟
وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، اور اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ. یسوع نے کیا کہا؟ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو تجھے تمانچہ مارے. تو یہ پھر آیت، یہ تعلیم کہاں کی ہے؟ پرانے عہد نامہ کی. اچھا، پھر لکھا گیا ہے کہ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے اس کے پہلے حصے کو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا کیا مطلب ہے. اس پوری آیت کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور شریر کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بدلہ کون دے گا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ کا بدلہ کون دے گا؟ اگر کوئی ہمارے گال پر تمانچہ مارے تو ہم اپنا گال کیوں پھیر دیں؟ کیونکہ اس کا بدلہ کون دے گا؟ خداوند دے گا. ہماری اگر کوئی آنکھ نکالے تو اس کی آنکھ کون نکالے گا جواب میں؟ خداوند خدا نکالے گا. اور اگر ہمارا کوئی دانت کا نقصان کرتا ہے تو اس کا، اور بائبل میں پوری بائبل ہمارے سامنے آج تک کوئی ایسی مثال نہیں نظر آئی کہ جس میں کسی کی آنکھ نکالی گئی ہو، یا کسی کا دانت توڑا گیا ہو، یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو، یا کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی ہو اس کے جواب میں کہ اس نے کسی کے. کیونکہ یہ حکم صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ خدا کے لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کتنا زیادہ خدا اس کو سختی سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کلام میں کہ یہ جو ہے وہ سزا دیتا. مثلا اگر میری آنکھ کسی نے پھوڑ دی ہے تو میرے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ میں اس کی آنکھ جا کے نکال دوں، نہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا تھا. لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ تم سن چکے، تم اس چیز پر تو دھیان دیتے ہو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ اگر تیرے دائنے گال پر کوئی تمانچہ مارے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دے. مینس کہ خداوند یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بدلہ لینا، انتقام لینا کس کا کام ہے؟ خداوند کا کام ہے. بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ خداوند کا کام ہے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 19 اس کا 19 اس کی ورس 17 کیا لکھے کہ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا. خداوند نے کیا کہا تھا کہ تم سن چکے قتل نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو جو کوئی پاگل کہے، جو کوئی احمق کہے، ٹھیک ہے، وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور بغض جو رکھے، اب وہ قتل کا حکم بھی اتر ہی ہے اور یہ والا حکم بھی اتر ہی ہے بھائی کے حوالے سے. اور لکھا ہے کہ تو بھائی سے بغض نہ رکھنا، اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس سے کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. تو انتقام نہ لینا، نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں. اب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر 2 نئے احکام دیے تھے. کون سے 2 نئے احکام دیے تھے؟ کہ خداوند اپنے خدا سے محبت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی یہی بات ہم کہتے ہیں نا کہ نیا عہد یہ ہے. سو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھ. ایک اور میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب ڈیٹرونومی چیپٹر 6 اور اس کی چوتھی آیت، چوتھی اور پانچویں ورس 4 اور 5. استثنا 6، 4 اور 5 لکھا ہے سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت ہے. پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند. تو وہ جو 2 قانون ہیں جن کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں یا نئے قانون، وہ کہاں سے لیے گئے؟ خداوند کے قوانین میں سے. ہاللیلویا. ہر چیز جو ہے وہاں سے لی گئی ہے، ہر چیز. اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو، کہ واپس جائیں گے متی کی انجیل 5 باب کی 43ویں آیت میں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے دعوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ ٹھیک ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ آیت تو ڈیفینیٹلی پرانے عہد نامہ میں نہیں ہو سکتی کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. میرے ساتھ دیکھیں مثال کی کتاب پرووربس اس کا 25واں باب، پرووربس 25 باب اور اس کی 21 آیت. کیا لکھا ہے؟
امثال 25 باب 21 آیت، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کیا کھلا؟ روٹی کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا لے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ پرانے عہد نامہ میں دشمن سے نفرت کی بات کی ہو؟ خداوند یسوع مسیح کچھ اور وہاں پر کہنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 4 اور 5 ہے۔ ایکسوڈس چیپٹر 23 ورس 4 اور 5۔ کیا لکھا ہے؟ خروج 23 4 اور 5، اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا، اور اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اس سے مدد۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تیرا دل بھی نہ اگر کرتا ہو، اگر دل نہیں بھی کر رہا، دشمن ہے، آپ غصے سے دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو کہا تھا کہ دشمن سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، وہ کہاں سے خداوند یسوع مسیح بول رہے تھے؟ خروج کی کتاب میں سے اور امثال کی کتاب میں سے۔ تو پھر یہ نئی تعلیم کیسے ہوگی؟ نئی تعلیم کیسے ہوگی؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 5ویں باب کی 17ویں ہے۔ لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یسوع نے آ کر اب ان کو منسوخ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، لیکن یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ میں منسوخ نہیں کرنے ہیں۔ ہمیں یہ کلیریفائی اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا چاہیے کہ بائی آل مینز وہ اس کو منسوخ نہیں کرنے آیا۔ پھر پورا کیسے کرنے آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پورا کرنے آیا۔ پورا مینز کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ بوتل جو ہے اس میں اتنا پانی ہے، پورا کیسے کیا کہ یہ جو کمی تھی اس کو پورا کر دیا، لیکن اس کو ریموو نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلفل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دیا، اس کو ہم نے ایگزیمپٹ کر دیا، پیچھے کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پورا مینز کہ جو اس کے اندر کمی تھی وہ پوری کر دی۔ کیا کہتا ہے لاسٹ میسج میں ہم نے کیا کہا تھا کہ پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ان کے نقص بتا۔ کمی کیا تھی؟ کمی قربانیوں میں کمی تھی، کہانت میں کمی تھی، ہم میں کمی تھی، انسانوں میں کمی تھی۔ خدا کا کلام تو پاک ہے اور بے عیب ہے، وہ کامل ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام یعنی کہ اگر ہمارے پاس صرف اتنا ہی کلام ہوتا ہے، لیٹ سے متی سے پیدائش سے ملاکی تک، تو کیا یہ ناقص ہوتا؟ نامکمل ہوتا؟ نہیں، کیونکہ یہ بھی کامل ہے، یہ پرفیکٹ بائبل ہے۔ اور پورا کیسے کیا کہ اس میں جو کمی تھی وہ خداوند نے ایڈ کر دی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ پوری بائبل ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمارے پاس پہلے تھا اس میں مسیح نے آ کے پورا کر دیا، اب ہمارے پاس یہ پورا کلام ہے۔ خداوند کا شکر ہو اس چیز کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں کروں گا، یعنی کہ اس کو میں ٹیک اوے نہیں کر دوں گا۔ یو کین ناٹ ریموو اٹ، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بائبل بچتی وہ اتنی سی رہتی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ جو پہلا بٹ تھا اس کا فائدہ نہ ہوتا، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا، خداوند نے اس کو ریموو نہیں کیا۔ ثبوت کے طور پر خداوند نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، لیکن دوسرے الفاظ میں کہ جب سب کچھ پورا ہو جائے گا، لیٹس سے فلفلمنٹ کی سینس میں، تب آسمان اور زمین ٹلیں گے۔ یہی لکھا ہوا نا کہ جب پورا ہو جائے گا تو آسمان اور زمین ریموو کر دیے جائیں گے۔ تو آسمان اور زمین کب ریموو کیے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کب کیے جائیں گے؟ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، بک آف ریولیشن چیپٹر 20 اور اس کی ورس 11۔ کیا لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور جو کوئی اس پر بیٹھا تھا اس کو دیکھا، جس کے سامنے سے کیا ہوا؟ زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی، اور وہ سفید تخت کی عدالت ہوتی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب 1000 سال کی بادشاہی فنش ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اسٹڈی کی ہے بڑی ڈیٹیل میں۔
21वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। सो तौरात और सहाइफ की जो बात हो रही है, तौरात और नबियों की बात हो रही है, उसका एक एक शोशा और एक एक नुक्ता कब पूरा होगा? जब सफेद तख्त की अदालत होगी। यही हुआ ना इसका मतलब, क्योंकि आसमान और जमीन लिखा है कि तब टलेंगे जब एवरीथिंग फुलफिल हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अभी तक तौरात जो है वो कुछ फुलफिल हुई है, लेकिन सारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये मैं आपको भी बताऊंगा, क्यों नहीं हुई, कहां कहां नहीं हुई। तौरात जो है वो सारी की सारी फुलफिल नहीं हुई। तो अगर सारी की सारी फुलफिल नहीं हुई तो फिर टल कैसे गई, फिर हट कैसे गई, मनसूख कैसे हुई? मनसूख नहीं हुई। और फिर आगे खुदावंद ने क्या कहा कि बस जो कोई, यानी कि जब तक आसमान और जमीन नहीं टलेंगे, जब तक ग्रेट वाइट थ्रोन की अदालत जो कि सेकंड कमिंग के बाद 1000 साल की बादशाही के बाद आ रहा है, जो कि अभी तक फ्यूचर में है, जब तक ये ना हो, लिखा है कि जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा, क्या करेगा? तोड़ेगा, और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? छोटा कहलाएगा। और जो कोई इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाया जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहियों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। और फकीह और फरीसी तो बड़ी पाबंदी के साथ जो है वो खुदा के हुक्म को मानते थे, बड़ी पाबंदी के साथ। सो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज क्या कहते हैं कि खुदा के हुक्मों को मानो, मानो इन मेरी बातों को, मानो इन खुदावंद के हुक्मों को, क्योंकि इन्हीं से जो है वो साबित होगा। जो कोई इनको मानना नहीं सिखाएगा और खुद भी तोड़ेगा, वो छोटा कर दिया जाएगा, उसको आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा वो। अब आप देखेंगे ये प्रेशर कितना बड़ा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूं कि खुदा के हुक्मों को माने, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। हमने देखा भी कि ये जो चैप्टर है खुदावंद यीशु मसीह ने इधर कोई नई बात नहीं बता रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह पुरानी बात को रीइंस्टेट कर रहे थे। बेसिकली हुआ ये है कि स्टोरी वहां पर ये थी कि रबी जब वहां पर बैठते थे, यहूदियों के जो रबी हैं, उन्होंने क्या किया था कि खुदा के तौरात जो है इसको पीछे कर दिया था, और एक और तौरात, इसको कहते हैं ओरल तौरात, ठीक है, जुबानी तौरात। तो ये जो फरीसी लोग थे इस चीज को मानते हैं, आज भी वो मानते हैं, जिसको तालमूद भी कहा जाता है या मिशना कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि खुदा ने मूसा को तौरात दी और फिर खुदा ने मूसा से बातें भी की, जहां पे लिखा ना बातें की, वो ओरल तौरात थी, वो जुबानी तौरात थी। तो खुदा ने अपने अहकाम दिए, उसके ऊपर खुदा ने एक और चीजें दे दी जो कि मूसा ने आकर उनको जुबानी दी, जो कि लिखी नहीं गई, वो ज्यादा जरूरी है। तो यीशु मसीह ने आकर कहा था, और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि बड़े अहकाम को ज्यादा अहमियत देते थे, छोटे अहकाम को इग्नोर कर देते थे। जैसे वो कहते हैं ना कि हम विद इन द बाउंड्री रहकर कानून तोड़ना किसी चीज का, ठीक है, हम जो है वो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आपने कभी ऐसा किया है कि तेज सड़क पे जा रहे हो, जहाँ पे कैमरे की लाइन हो, आप बिल्कुल स्लो हो जाए, कैमरे की स्पीड में आ जाओ, जैसे वो फिनिश हो फिर तेज हो जाए। बेसिकली ओरल तौरा यही थी, जुबानी तौरात यही थी कि जहां जहां हमारा हाथ पड़ रहा है वहां पर कर लें। लेकिन खुदावंद ने उस चीज को बताने की कोशिश की थी कि तुम कहते हो कि ज़ना ना करना, इसका मतलब अगर कोई ज़ना करे तो वो जो है गुनाह कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई देखे भी तो गलत है। तुम कहते हो कि तुम जो है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की सजा, मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हारे गाल पर भी कोई तमाचा मारे तो उसका बदला खुदावंद देगा। तुम कहते हो कि सिर्फ अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रखो, मैं तुमसे कहता हूं कि दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। और ये जो मैं तुमसे कहता हूं बात है, वो भी खुदावंद उधर से ही बता रहे थे। मकसद ये कहने का था कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को क्लियरली समझाने के लिए आए थे। यीशु मसीह उसको रिमूव करने के लिए नहीं आए थे, क्लियरली समझाने के लिए आए थे। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील, उसका 24 बाब और उसकी 44वीं आयत। जब तक हम खुदा के हुक्मों को नहीं सही तरीके से समझेंगे, तब तक हमें खुदा के कलाम की समझ भी नहीं आएगी। मेरे जीवन ये भी चीज आप याद रखें। 24 चैप्टर है, वर्स 44 है, 24 और उसकी वर्स 44।
کیا لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ ہاللیلویا۔ سو کیا ہے کہ اگر ہم ان کتابوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گے ہمارا ذہن نہیں کھلے گا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، خدا یسوع مسیح نے آ کر اس عید کو پورا کیا، خدا یسوع مسیح نے آ کر اس حکم کو پورا کیا، صلیب پر چڑھنا اس چیز کی تصویر تھی، یہ تھا، یہ قربانی جب لائے تھے وہ قربانی اب ختم ہو گئی ہے، اب خدا یسوع مسیح، جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیسے یہ کہہ سکیں گے۔ اچھا میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 14 چیپٹر اور اس کی ورس 19۔ ورس 19، جان چیپٹر 14 ورس 19۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، خدا یسوع مسیح کہے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور جو کچھ مجھ میں اور تم مجھ میں، میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ سو یسوع کس میں ہے؟ باپ میں ہے، اور ہم یسوع میں ہیں اور یسوع ہم میں۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب باپ بھی ہم میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے کیا ہیں؟ حکم ہے۔ کیا ہے؟ حکم کس چیز کو کہتے ہیں؟ قانون کو، لا کو، ٹھیک ہے نا، کمانڈمنٹ کو، شریعت کو۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ خداوند کس کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا؟ جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ خداوند کس سے محبت کرے گا؟ جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ خداوند کا باپ یعنی یہوہ کس سے پیار کرے گا؟ جو اس کے بیٹے کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو کیسے ثابت ہوگا؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں جو دنیاوی باپ ہے، میری امی جو ہے مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، کیوں؟ جب ہم ان کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ہمارے جو دنیاوی پیرنٹس ہیں اگر ہم بدتمیز ہوں، اگر ہم نافرمان ہوں تو وہ ایک ٹائم آئے گا ہمیں اگنور کر دیں گے، ایک ٹائم آئے گا ہمیں بے دخل کر دیں گے، نکال باہر کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں گے اس سے ثابت ہوگا کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ پہلا یوحنا دیکھیں، 1 جان چیپٹر 2 ورس 3، اور یہ نئے عہد نامہ میں آیتیں لکھی ہوئی میرے عزیزو، نئے عہد نامہ میں 1 جان چیپٹر 2 ورس 3۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، پہلا یوحنا کا پہلا عام کا، یہ 2nd 3rd 4th لاسٹ بک ہے بائبل کی، چیپٹر 2 ورس 3۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، کیا لکھا ہے؟ تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، میں یسوع مسیح کو جاننا، یسوع مسیح میرا کیا ہے؟ پالن ہارا ہے، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، میرا شخصی نجات دہندہ ہے، یسوع نے مجھے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، خداوند مجھے جانتا ہے، میں اس کے نام کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خداوند کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ یسوع مسیح کیسے چلتا تھا؟ وہ اپنے باپ کے حکموں کو مان کر چلتا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے؟ اپنے باپ خداوند خدا کے حکموں کو مان کر۔ اور کہتا ہے کہ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ کب سے؟ شروع سے۔ وہی پرانا حکم، وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ پر تمہیں ایک نیا حکم بھی لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر
اور تم پر پھر صادق آتی ہے کہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمک. 1 John chapter 3 verse 3 کیا لکھا ہے؟ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. اور گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت ہے. میرے عزیزو یہ بات نئے عہد نامہ میں لکھی ہوئی ہے، پرانے میں نہیں لکھی ہوئی. اٹ may sound like یہ تو پرانے عہد نامے جیسی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اگر ہم خدا کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ شرع کی. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ مخالفت کر رہا ہوں. تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ گناہ کر رہا ہوں. کیونکہ گناہ جو ہے وہ شرع کی مخالفت ہے. میرے ساتھ ایک اور دیکھیں بات، ہوسیہ نبی کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 12ویں ہے. ہوسیہ نبی کی کتاب 8:12 چیپٹر 8 verse 12. شرع کی مخالفت کرنا جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہے میرے عزیزو، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیا لکھا ہے کہ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے کتنی بار لکھا؟ 1000 بار لکھا. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند یہاں پر افسوس کر رہا ہے کہ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے 1000 بار لکھا پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں. میں نے thousands of time ان کے لیے لکھا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اجنبی کہتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب بک آف پرووربس چیپٹر 28 ورس 9. ڈینجرس ہمارے لیے کیوں ہے؟ خدا کے حکموں کو جھٹلانا کیوں ڈینجرس ہے؟ This is why God doesn't want to do that اور God doesn't want us to do that. میں نہیں چاہتا کہ ہم اس سچویشن میں پڑھیں. کیا لکھا ہے کہ جو کوئی کان پھیر لیتا ہے کہ خود شریعت کو نہ سنے، 28 کی 9 امثال، اس کی دعا بھی کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے. خداوند کو کراہیت آتی ہے جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں. ایسے ہی جیسے جب باپ اپنے بچے کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا یہ کرو، اور جب وہ بچہ نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو ماں باپ کو کیا ہوتا ہے؟ کراہیت آتی ہے، ہم سے غصہ آتا ہے ان پہ. ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو میں سرزنش کروں گا. کچھ ماں باپ سٹک اٹھاتے ہیں پھر ان کو مارتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لگاتے ہیں. کچھ ماں باپ ان کو وہ جو کارنر میں کھڑا کر دیتے ہیں. کچھ ماں باپ ان کو جو ہے وہ گھر کے کام کرواتے ہیں، چور جو ہے وہ کرواتے ہیں، ان کی پاکٹ منی بند کر دیتے ہیں. کچھ ماں باپ اور کوئی طریقہ اپناتے ہیں ان کو بچوں کو سکھانے کے لیے. And this is exactly what God does. This is exactly خدا ہم سے کرتا ہے. ساڑھے پیسے مک جاتے ہیں کئی دفعہ، ہماری برکت رک جاتی ہے، کئی دفعہ ہم بیماری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خداوند کے حکموں پر میرے بچے تم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ میرے احکام ہیں تیرے لیے، یہ تیرے لیے میرے حکم ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آیتیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں غلطیوں کا خط، گلیشینس Galatians chapter 3 اور اس کی verse 10. کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب پر باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. 3 باب اور اس کی 10ویں آیت. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر چھڑایا ہے، مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی. اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا؟ کوئی گیس دے مجھے. یہ کیونکہ نئے عہد نامے کی تعلیم، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں نجات کیسے ملی ہے؟ ایمان لانے سے. ایمان لانا منہ سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے کیا، جیسے ہی تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. یہ آیت کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ آیت کس نے کہی تھی؟ حبقوق کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں. میرے عزیزو ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. We should know that. So when somebody asks that, ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے یہ بات.
راست باز ایمان سے. حبقوق کی کتاب 2 باب اور اس کی 4 ہے. حبقوق یہ صفحہ نمبر 877 ہے, 877. حبقوق چیپٹر 2 ورس 4 کیا لکھا ہے کہ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. راست باز کس سے زندہ رہے گا؟ ایمان سے زندہ رہے گا. یہ آیت کہاں بتائی گئی ہے, کس جگہ پر؟ پرابلم یہ ہے کہ جب شاگرد سناتے تھے کلام, 12 شاگرد اور ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے, ان کے پاس متی کی انجیل نہیں تھی, ان کے پاس مکاشفہ کی کتاب بھی نہیں تھی, ان کے پاس پرانا عہد نامہ تھا ہی نہیں, لیکن انہوں نے انجیل کہاں سے سنائی؟ نیا عہد نامہ تھا ہی نہیں, انہوں نے انجیل کہاں سے سنائی تھی؟ پرانے عہد نامہ سے. جب وہ کہتے تھے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ, تو لوگوں کا ذہن ایک دم احبار کی کتاب کی طرف جاتا تھا. جب وہ کہتے تھے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, جان, طاقت اور عقل سے محبت رکھ, تو ان کا ذہن استثنا کی کتاب میں جاتا تھا لوگوں کا. جب وہ کہتے تھے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, تو وہ حبقوق کی کتاب کا سوچتے تھے, رومیوں کے خط کا یا گلتیوں کے خط کا نہیں سوچتے تھے. وہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ آیات جو نئے عہد نامہ میں ہیں, یہ ہمیں وہ پرانی آیات کو ایکسپلین کر کے بتائی گئی ہیں. جو وہ پریچنگ کر رہے تھے اس کو لکھ دیا گیا ہے, یہ وہ چیز ہے. لیکن پریچنگ کہاں سے کر رہے تھے؟ وہ یہاں سے کر رہے تھے. سکھاتے کہاں سے تھے؟ یہاں سے. اور جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے. ہاللیلویا, نئے عہد نامہ میں لکھ دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس آیت کو واپس دیکھیں گے کہ جو کوئی شریعت کے اعمال, جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں, وہ سب لعنت کے ماتحت. اب غور کریں, شریعت کے اعمال پر کیا کرتے ہیں؟ تکیہ کرتے ہیں. تکیہ کا کوئی مطلب مجھے سمجھائے کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرنا, تکیہ کرنا. یعنی کہ جو کوئی اس سوچ کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہے کہ میں اسے راست باز ہونا چاہ رہا ہوں, تو وہ لعنت کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں لکھا کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ لعنت کے نیچے ہیں, بلکہ لکھا ہے کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ کیا کرتے رہیں گے؟ وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. ورس 12 میں دیکھیں, 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے کیا رہے گا؟ جیتا رہے گا. جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ جیتے رہیں گے. لیکن اگر ہم ان اعمال پر تکیہ کریں اور یہ کہیں کہ مجھے یسوع کی ضرورت نہیں ہے, یسوع کی صلیب کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں سبت مناتا ہوں, میں جو ہے وہ دائیں یکی دیتا ہوں, میں جو ہے وہ عید مناتا ہوں, عید فصح مناتا ہوں, اور مجھے بس اس کے لیے ٹھیک ہوں میں, کیونکہ مجھے ایسا کرنے سے نجات ملے گی, وہ لعنت کے نیچے ہے. اگر میں سبت اس لیے مناتا ہوں کہ میں نجات پا جاؤں, تو پھر میں لعنت کے نیچے ہوں. ٹھیک ہے, سو یہاں پر خداوند کا بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عمل کرنا ٹھیک ہے, لیکن اس عمل کے اوپر تکیہ نہیں آپ کر سکتے. صرف ایک چیز ہے جس سے ہمیں نجات ملے گی, ایک چیز ہے جس پر ہمیں تکیہ کرنا ہے نجات کے لیے, وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا, یسوع کی قربانی, یسوع کی صلیب. سو عمل کرنا ہے, لیکن اپنے کاموں پر ہم نے تکیہ نہیں کرنا. عمل کرنا ہے, لیکن ان پر ہمیں غرور نہیں کرنا, ہمیں ان کو ذریعہ نہیں بنانا راست بازی کا. میں اگر سبت پر زیادہ جو ہے, میں آپ سے زیادہ خیرات کرتا ہوں لیٹ سے, تو کیا میں آپ سے زیادہ راست باز ہوں؟ کیوں؟ جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی وہ بلکہ سب سے زیادہ راست باز ٹھہری تھی. ہاللیلویا. سو ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. باقیوں نے ڈالا تھا اپنے آپ کو راست باز دکھانے کے لیے, اس نے ڈالا تھا خداوند خدا کو جلال دینے کے لیے. سو خداوند کا بندہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان اعمال پر تکیہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جلال دے رہے ہیں. جیسے موسیٰ نے جب لاٹھی 2 دفعہ ماری تھی تو اس نے اپنی قوت پر, اس اختیار پر تکیہ کیا تھا جو خدا نے اس کو دیا تھا. خدا کو جلال نہیں تھا دیا. لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں تابع داری کے ساتھ, تو پھر ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں. تو ہماری اپروچ کی وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہاؤ وی ڈو تھنگس, ہم کیسے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر آگے جا کر کیا کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. اب لوگ عام طور پر جو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں شریعت ایک لعنت تھی, خدا نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ شریعت کی لعنت سے ہمیں چھڑا لے. نہیں, شریعت کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے اندر لکھی ہوئی لعنت سے ہمیں چھڑایا. شریعت کی ایک برکت ہے اور ایک لعنت ہے. میرے ساتھ دیکھیں وہ کون سی لعنت. لاسٹ بٹ ہے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر اور اسٹڈی کرتے جائیں گے. استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی
اور اس کا 30th چیپٹر اور اس کی ورس 19، 30واں باب اور اس کی 19ویں آیت. میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف کیا کرتا ہوں؟ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتے رہے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اس سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے. اب میں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، پیچھے تھوڑا چلا جائیں، اس کا 28واں باب دیکھیں. یہ چیپٹر پورا کسی دن گھر جا کے بلکہ آج ہی پڑھیں. اس کو کہتے ہیں دا چیپٹر آف بلیسنگز اینڈ کرسز. 27ویں باب میں بھی لانتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب لانتیں جو تھی بنی اسرائیل کے قبیلوں نے پڑھی تھی لوگوں کو، بلکہ میں 27 باب کی 12ویں آیت پہلے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ تم جب یردن پار ہو جاؤ تو کوہ گریزم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن اور جد اور عاشر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر کیا سنائیں؟ لعنت سنائیں. اور لاوی بلند آواز سے سب آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس پر، جو آگے پوری لسٹ لکھی ہوئی کہ لعنت کی کس کس چیز کی لعنت ہے، وہاں پہ انہوں نے لعنت کی قسم کھائی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 28ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں، احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا تجھے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. اب یہاں سے ورس 3 سے لے کر ورس 14 تک وہ برکت لکھی ہوئی ہے، شریعت کی برکت جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد شریعت کی لعنت لکھی ہوئی ہے. 15ویں آیت سے لکھا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے، کیا نہ کرے؟ خدا کے حکموں پر عمل نہ کرے، کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین جو میں تجھے آج کے دن دیتا ہوں احتیاط سے عمل یعنی نہ کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. اور پھر لعنتیں تعداد میں زیادہ ہیں. 15 آیت سے لے کر باب کے اینڈ تک جو ہے یہ لعنتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم پڑھیں گے، گھر جا کے آپ پڑھیے گا کہ کون سی برکتیں کون سی لعنت. بہت ساری چیزوں کو آپ ریلیٹ بھی کر سکتے کہیں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ چیز بڑے سالوں سے مجھے تنگ کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے یہ اس وجہ سے کہ میں نے خدا کا کوئی حکم توڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ شریعت کی برکت اور شریعت کی لعنت. سو خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہمیں شریعت کی کیا ہے؟ لعنت سے چھڑایا. شریعت سے نہیں، شریعت کی لعنت سے. شریعت لعنت نہیں ہے، شریعت کے اندر لکھی ہوئی لعنت سے چھڑایا. لعنت کیسے آئی تھی؟ کیسے آئی تھی؟ کہ کیا تھا ریزن؟ کیا خدا کہہ رہا تھا کہ لعنت کب آئے گی؟ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانیں گے. یسوع نے کیا کہا کہ جو کوئی میرے حکموں کو نہ مانے وہ چھوٹا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو یسوع آیا تاکہ ہمیں اس لعنت سے چھڑائے جو کہ خدا کے حکموں کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر آئے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. یسوع آیا تاکہ ہمیں اس لعنت سے چھڑائے جو کس چیز کا رزلٹ تھی؟ ہماری نافرمانی کا، کہ ہم نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا. اور اب ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے نجات پا لی ہے، ہمیں خدا کے حکموں کو کیا کرنا ہے؟ اب نہیں ماننا. نہیں، لیکن عام طور پر یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ شریعت سے ہمیں چھڑا دیا گیا، اب ہم نے خدا کے حکموں کو نہیں ماننا. تو واپس کیا ہوگا پھر؟ ہم جس چیز کے رزلٹ کی وجہ سے خداوند یسوع سے ہمیں چھڑا رہا ہے اور جو چیز ہم پر آئی اس چیز میں واپس ہم پھر کیوں جائیں؟ بائبل میں خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے کہ جیسے نہائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف واپس جاتی ہے. تو جب ہم یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ نجات پانے کے لیے ہمیں شریعت پر عمل نہیں کرنا. نجات پانے کے لیے کیا ہے؟ خداوند کے نہیں، خداوند کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، یسوع پر ایمان لانا ہے. شریعت کے مال پر جو تکیہ نجات پانے کے لیے کرے گا وہ لعنت کے لیے غلط ہے. تو نجات پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع پر ایمان لانا ہے. لیکن جب نجات پا لی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کب نجات پائی تھی؟ آج سے 1 سال پہلے میں بھی میں نے 93 میں پائی. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے مختلف ٹائم پہ. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ہر روز نجات ہی پا رہے ہیں. نجات ہم نے کب پائی؟ جب ہم نے نجات پائی، فیوچر پاسٹ میں پائی. لیکن کیا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ ملی.
خدا کے حکموں پر عمل کرنا کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ نجات یافتہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، نجات سے نہیں۔ حکموں پر عمل کرنے سے ہمیں نجات نہیں ملے گی، لیکن کیا ملے گا؟ لعنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ برکت۔ ہاللیلویا۔ تو حکم جو ہے تابع داری کس لیے کرنی ہے ہم نے؟ برکت کے لیے۔ ایمان کس لیے لینا ہے؟ نجات کے لیے۔ سو ایمان جمع فضل، یعنی فیتھ پلس گریس از اکول ٹو سالویشن۔ کیا ہے؟ فیتھ پلس گریس از اکول ٹو سالویشن۔ ایمان سے اقرار کیا اور فضل سے ہم نے نجات پائی۔ بٹ اوبیڈینس پلس کمانڈمنٹس از اکول ٹو بلیسنگ، لائف سٹائل، لائف سٹائل، نجات یافتہ زندگی۔ تو یہ فرق ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ حکموں کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نجات، ہم نے تو نجات پا لی، یا بائبل میں لکھا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے سے کوئی نجات نہیں پائے گا۔ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نجات نہیں پائے گا، لیکن ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نجات پانے کے لیے ایسا کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ برکت پانے کے لیے ایسا کریں، کیونکہ آپ سارے نجات یافتہ ہیں۔ آپ کو میں بار بار نجات کا کلام تو نہیں سناؤں گا نا، کہ سناتا رہوں پھر؟ آپ لوگ تو نجات پا چکے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا جو بپتسمہ یافتہ نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کو بار بار بپتسموں کی تعلیم کیوں دوں؟ لیکن ہے کہ بار بار انہیں ابتدائی دنیوی باتوں میں نہ چلو۔ عبرانیوں کے خط میں میرے ساتھ پڑھ لیں، لاسٹ ورس میں کہہ چکا ہوں، لیکن چلیں ایک اور ورس لاسٹ ورس بنا لیتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 12ویں آیت میں کیا کہتے ہیں؟ پچھلے ہی چیپٹر کی اگر 5ویں باب کی 11ویں آیت سے پڑھیں، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہنے ہیں جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے۔ سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک اور بد کی امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ بچے نہیں ہیں، اب ہم روحانی طور پر بہت میچور ہیں۔ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نجات پانے کے لیے ایمان جو کہ ہم لا چکے ہیں، اب ہم نجات یافتہ زندگی میں ہیں۔ اب ہمارا ایک لائف سٹائل ڈیولپ ہونا چاہیے جو کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا لائف سٹائل ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم دیکھیں گے اس میں پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کون سے حکموں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کون سے حکموں پر عمل کر سکتے ہیں، کون سے حکموں پر چاہ کر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا جن کام کا تعلق لیڈیز کے ساتھ ہے، جینٹس اس پر عمل نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے، انلیس کہ ہمارا جینڈر چینج ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ تو ساری شریعت ہر ایک پر اپلائی بھی نہیں ہوتی میرے عزیزو، یہ بے وقوفی ہوگی، یہ آپ کو غلط کسی نے بتایا کہ ساری شریعت پر عمل کریں، نہیں ہوتی اپلائی، لیکن جو ہم پر اپلائی ہوتی ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔